نحمده ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 76 چل رہا ہے، اور پچھلے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ انصار کی تقریر کے بعد مومنین پرجوش ہوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام زعفران سے آگے بڑھے اور دیت نامی ایک آبادی میں اترے، اور اس کے بعد ایک حنان نامی پہاڑ کو دائیں طرف چھوڑا اور چلتے چلتے میدان بدر میں اتر گئے۔ یہاں پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار صدیق اکبر کو لے کر خود جاسوسی کے لیے نکلے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کمانڈر اور اعلیٰ فوجی قیادت اور اعلیٰ مغز اور مہارت پر مشتمل جماعت ہونے کے باوجود خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر نکلے، اور چلتے چلتے آپ کے راستے میں ایک بوڑھا آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ محمد اور اصحاب محمد کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہیں۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا تاکہ ان پر بات مخفی رہے اور ہمارا تعارف نہ ہو جائے، لیکن وہ جو بوڑھا تھا وہ بڑا چالاک تھا۔ اس نے کہا جب تک تم نہیں بتاؤ گے کہ تم کون سے قوم سے ہو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تم بتا دو پھر ہم بھی بتا دیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر یہ اس کے بدلے ہو جائے گا۔ تو پھر اتنی بات ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز مدینہ سے نکلے ہیں۔ اگر بتانے والے نے ان کے نکلنے کا دن صحیح بتایا ہے تو آج وہ فلاں مقام تک پہنچے ہوں گے اور ان کا لشکر وہاں ہوگا، اور بالکل صحیح جگہ بتائی۔ اس کے بعد بتایا کہ مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ فلاں روز مکے کا لشکر نکلا ہے، اور اگر بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ مکی لشکر فلاں مقام پر ہوگا، اور بالکل وہی جگہ بتائی جہاں ابو جہل نے لشکر کا پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کے بعد مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کون سی قوم سے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا بتایا ہم پانی سے ہیں۔ اب آگے نہیں بتایا کہ کس پانی سے ہیں، اور پانی سے ہونے کا کیا مطلب ہے، عراق سے ہیں، یمن سے ہیں، مدینے سے ہیں، کس طرف کا پانی مراد ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بھی بتاؤں گا، تو اس پر پورا اترنے کے لیے آپ نے اتنا تو بتایا کہ ہم پانی سے ہیں، لیکن آگے نہیں بتایا کہ کون سے پانی سے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں بیدار مغزی، کہ دیکھو اپنے آپ کو اس الزام سے بھی بچایا اور وعدہ خلافی سے بھی بچایا، اور اپنا جو انٹیلیجنس ذمہ داری تھی اس کو بھی نبھایا، کیونکہ ہو سکتا تھا یہ بوڑھا ان لوگوں کا حامی ہو اور یہ جاسوسی کا جو راز ہے یہ کسی کو بتا دے اور لشکر قریش کو پتہ چل جائے۔ لہٰذا آپ نے اجمالی جواب دیا کہ ہم پانی سے ہیں، اور وہ بوڑھا پھر بعد میں آوازیں کستا رہا کہ بتاؤ بتاؤ اور فلاں فلاں، لیکن اللہ کے رسول نے مختصر جواب دیا اور چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن شام کو جاسوسی کے لیے انٹیلیجنس پر مشتمل 3 افراد، علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، ان کی جماعت روانہ فرمائی،
اور یہ لوگ سیدھا بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، ان کو پکڑا اور لے کے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے تفتیش کی کہ کن کے لیے پانی بھر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مکی لشکر کے غلام ہیں، لیکن صحابہ کرام کا مقصد یہ تھا کہ شاید یہ ابو سفیان والے قافلے کے لوگ نہ ہوں، تو ان کو مارا پیٹا اور کہا تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کہیں ابو سفیان کے قافلے کے لوگ نہ ہوں۔ لیکن جب انہوں نے مار پیٹ کی ان دونوں کی، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں ہم ابو سفیان کے قافلے کے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا، جب انہوں نے سچ کہا تھا تو تم نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ بولا تو تم نے چھوڑ دیا۔ یہ اصل میں ابو سفیان والے قافلے کے نہیں، یہ جو ہے نا قریش مکہ کا جو لشکر میدان بدر میں اترا ہے، یہ اسی کے لوگ ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے تم جو چاہتے تھے انہوں نے وہ کہہ دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دونوں غلاموں کے متعلق پوچھا کہ بتاؤ لشکر کا کیا حال ہے اور کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑی جو نظر آ رہی ہے سامنے، اس کے پیچھے لشکر کا پڑاؤ ہے، اور تعداد کا تو اندازہ نہیں ہے، البتہ کافی لوگ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اللہ نے کتنی سمجھ اور فہم عقل دی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کھانے پینے کے لیے اور خاص طور پر کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا غلاموں نے کہ 1 دن 9 اور 1 دن 10۔ اس سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ یہ آپ نے اندازہ لگایا جواب سے، اور ظاہر ہے پھر وہ 1000 تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان میں معززین قریش کون ہیں؟ تو اس نے نام بتائے کہ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، طعیمہ بن عدی، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف، اور مزید نام بھی بتائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے پاس ڈال دیے ہیں، یعنی جو بڑے سردار تھے اور بڑے اہم لوگ تھے وہ سارے کے سارے میدان جنگ میں آ گئے ہیں۔ اور مطلب بتانے کا یہ تھا کہ اب لڑنے کا صحیح موقع ہے کہ ان کے سرداروں کو اور ان سب کو شکست دینی چاہیے، تاکہ ان کی قوت اور ان کی شان و شوکت ٹوٹ جائے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رات کے وقت جو ہے وہ آرام کے لیے اپنے انتظامات کر رہے تھے، اور جب سونے کا وقت آیا تو پھر اللہ رب العزت نے باران رحمت کا نزول فرمایا، اور اس بارش کی وجہ سے مسلمانوں کے قدم ثابت قدم ہو گئے، اور ان کے اوپر سکینہ طاری ہو گیا، روحانیت اور اطمینان مل گیا۔ اور جب کہ کفار کو یہ بارش مہنگی پڑی، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔